اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فضیلت عطا کی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور ایک شخص جن کا نام ابو معجن ثقفی تھا، مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ یہ بہت بہترین شاعر تھے، لیکن ان کے اندر یہ ایک مرض پایا جاتا، وہ شراب کی عادی تھی۔ ایک مرتبہ شراب پی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، تو وہ پکڑے گئے، ان کے اوپر حد جاری کی، اور پھر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور پھر دوسری مرتبہ پھر پکڑے گئے، پھر حد جاری کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حدود حرم ہے، یہاں پر ایسا کام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بھیج دیا ملک شام کی طرف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص تاکید کی کہ یہ آدمی شراب پیتا ہے، اس کا خیال کرنا۔ اب چونکہ شراب کی عادی تھے، تو جس نے ملک شام میں پہنچے، پھر وہاں شراب پی، پھر پکڑے گئے، پھر حد جاری کی، اور پھر انہوں نے کہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے کے ساتھ ایک خیمہ بنایا، اس کو جیل کا درجہ دے دیا، اور اس کی نگرانی خود کرنی شروع کر دی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، جنگ قادسیہ جس کو کہتے ہیں، اور اس میں جو دشمن کی طرف سے لشکر تھا وہ 3 لاکھ کا تھا۔ 3 لاکھ فوج رستم لے کر آیا تھا، اور جبکہ مسلمانوں کی تعداد اس لشکر میں ٹوٹل 30,000 تھی۔ اب 3 لاکھ کہاں، 30,000 کہاں، یہ تو بالکل تقابل ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جنگ چلتی رہی، اور 9 دن جنگ جو ہے وہ چلی، اور درمیان میں خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ مسلمان جو ہے وہ شکست کھا گئے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ غالب آ چکے ہیں۔ اور یہ جو قیدی تھا حضرت معجن ثقفی، یہ اپنے خیمے کے اندر جس وقت یہ بات ان تک پہنچی تو اس قدر روئے جس طرح کہ معصوم بچہ دودھ کی وجہ سے روتا ہے۔ تو حضرت سلمہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ کہا کہ اور کوئی نہیں ہے، جو ساتھ خیمے کے اندر جو قیدی ہے وہ کو رو رہا ہے۔ انہوں نے اس کو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج مجھے دکھ ہے، افسوس ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شکست کھا رہی، اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کاش کہ آج میں آزاد ہوتا اور میدان کے اندر پہنچتا اور دشمن کے ساتھ خوب لڑتا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو ہیں شرابی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں شرابی ضرور ہوں، لیکن یہ کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مجھے محبت ہے، مجھے اس بات پر اتنا دکھ ہے جتنا میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں، یہ میری بیڑیاں کھول دیں، اور جو سب سے بہترین گھوڑا ہے وہ مجھے دے دیں، حضرت سعد کی جو بہترین تلوار ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا، اس کی بیڑیاں کھول دیں، اور اس کو جو اچھا گھوڑا تھا وہ اس کو دے دیا، اور بہترین تلوار جو تھی وہ اس کو دے دی۔ وہ گھوڑے کے اوپر ایسے سوار ہوئے جس طرح شیر، اور وہ گھوڑا عام گھوڑا نہیں، بہترین گھوڑا جس کو ہر آدمی اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر سوار ہوئے اور شیر کی طرح وہاں میدان جنگ میں پہنچے۔
دیکھا جہاں پر مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، جس سائڈ پہ دشمن کا زیادہ غلبہ تھا وہاں پہنچے اور دشمن کو ایسے کاٹ رہے تھے، کافروں کو ایسے کاٹ رہے تھے جس طرح مولی گاجر کو کاٹا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف دیکھا کہ جہاں اور کئی مسلمان جو ہے وہ کافروں کے نرغے کے اندر آ چکے ہیں، وہاں پر حملہ کر دیا، اور یوں کرتے 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 دشمن کو شکست دے دی، اور مسلمانوں کے اندر بھی قوت پیدا ہوگی کہ اللہ کی مدد آن پہنچی، اور مسلمانوں نے بھی مزید ہمت سے کام شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اسی شام کو فتح دے دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت اس آدمی کی تلاش میں کہ وہ آدمی کدھر ہے جو اتنی بہادری کے ساتھ لڑا، اور جب کہ وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں آیا اور اب بھی نظر نہیں آ رہا، وہ فرشتہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی، وہ کون سی چیز تھی؟ تو اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں جس سے وہ واپس آئے شام کو اپنے خیمے میں آ کر سارا قصہ اپنی اہلیہ کو سنایا، کہا کہ وہ ایسے تھا گویا کہ اس کا میرا گھوڑا اس کے پاس ہے، اس کی تلوار ایسی تھی جس طرح میری تلوار ہوتی ہے، اور اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے فرشتہ تھا یا کون سی مخلوق تھی۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہی قیدی تھا جس کو آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس آئے اور دیکھا کہ اس نے اپنے پاؤں کے اندر ویسے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ واقعی آپ ہی تھے؟ کہا کہ جی میں آپ ہی تھا، میں ہی تھا۔ کہا کہ آپ تو شرابی تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے شرابی ضرور ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیڑیاں کھول دیں اور یہ کہا کہ آئندہ کے بعد اگر آپ یہ جرم بھی کرو گے تو میں آپ کو حد جاری نہیں کروں گا آپ پہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھ پر اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، لیکن میں بھی آئندہ کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ آئندہ کے بعد میں پکی توبہ کرتا ہوں، دوبارہ کبھی بھی